محفلوں اور مشاعروں میں خوب سنا جا چکتا اور اس کی شاعری مستند رسائل کی زینت بن چکی ہوتی تو اس کے مداح اس کے کام کو یکجا دیکھنے کے متمنی ہو جاتے۔ کتاب کسی شاعر کو متعارف کرانے کی بجائے تسلیم شدہ کلام کو محفوظ کرنے کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ میں یشب تمنا کو 18 برس سے جانتا ہوں۔ صاحب کتاب نہ ہونے کے باوجود وہ ادبی حلقوں میں معتبر رہا ہے۔ مشاعروں میں اسے جس دلچسپی، توجہ اور احترام سے سنا جاتا ہے وہ بہت سے اصحاب کتب کو نصیب نہیں۔ اس کا لب و لہجہ منفرد اور اس کی شاعری کی ایک اپنی فضا ہے۔ سچی شاعری کی طرح یشب کی شاعری بھی زندگی سے پھوٹتی ہے اور زندگی پر اپلائی ہوتی ہے۔ اس کے اشعار مختلف سچویشنز میں یاد بلکہ کام آتے ہیں اور غالباً ہر شعر کو اس کسوٹی پر بھی پورا اترنا ہوتا ہے۔ موضوع کتنا ہی پرانا ہو، ویسے موضوعات تو سب پرانے ہیں، یشب اسے نئے انداز سے چھوتا ہے جیسا کہ ہر اچھا شاعر کرتا ہے۔ مثلاً محبت اور ترک محبت پر کیسا کیسا شعر نہیں کہا گیا۔ اب یہ اشعار دیکھیے: خود کو کیسے بچا کے لایا ہوں، راہ میں تھے پری جمال بہت۔ اور پری جمال کا لفظ یہاں محض ایک حسین کے مترادف کے طور پہ نہیں آیا۔ شاعر انٹیوٹیولی، وجدانی طور پہ الفاظ کا استعمال ایسے کرتا ہے کہ ان کے پیچھے پوری روایت بولتی ہے کہ سبز پری اور لال پری کی کہانیوں میں جیسے شہزادے کو بچایا جاتا تھا اور بعض دفعہ وہ پریاں اٹھا کے بھی لے جاتی تھی، تو وہ بھی یہ لفظ، وہ ایک گونج اس کی بھی سنائی دیتی ہے، لیکن آج کی زندگی میں بھی یہ ویسا ہی تازہ شعر ہے اور یہ لفظ کلیشے نہیں بنایا۔ عشق سے کتنا دور ہیں ہم، پھر بھی ہم سے آخر ایک دن یہ نادانی ہو جانی ہے۔ ہم سے ملو اب چاہت میں بھی شدت ہے، پھر ملنے پر بات پرانی ہو جانی ہے۔ وہ مل گیا ہے اچانک تو ایسے لگتا ہے کہ ہم پہنچ گئے منزل پہ راہ کھونے سے۔ اس نے دل کی بات بتا دی، میں نے تو یوں ہی پوچھا تھا۔ ہم سوئے تھے رکھ کر خنجر بیچ یشب، پگھل گئے پھر دونوں اپنی حدت میں۔ کبھی تو فیصلہ کرنا ہی پڑتا، ہماری عمر ڈھلتی جا رہی تھی۔ ترک الفت میں بھی اس نے یہ رعایت رکھی، روز ملنے کی پرانی وہی عادت رکھی۔ آج جی بھر کے دیکھ لیں اس کو، کل ملا بھی تو جانے کیسا ہو۔ ایک سچا شاعر نہ صرف یہ کہ جانی پہچانی سچویشنز کے بارے میں یا احساسات کو، جذبات کو نئے انداز سے بیان کرتا ہے، بلکہ وہ پرانے کچھ پیرایا اظہار ہوتے ہیں ان کے اطراف میں بھی وہ ان کو بھی ایکسپلور کرتا ہے اور ان کے کچھ ایسے، ان کے ارد گرد بھی کچھ اس کو اگر موتی نظر آئیں تو ان کو بھی وہ اجاگر کرتا ہے۔ یہ جو میں نے دو آخر میں اشعار پڑھے ہیں ابھی، دو مشہور اشعار ہیں، ایک احمد مشتاق کا اور ایک احمد فراز کا۔ احمد مشتاق کا شعر ہے کہ دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو، لیکن عمر بھر کون جمع کون ہنسی رہتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ آج جی بھر کے دیکھ لیں اس کو، کل ملا بھی تو جانے کیسا ہو۔ اور فراز کا ہے کہ رابطے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ ترک الفت میں بھی اس نے یہ رعایت رکھی، روز ملنے کی پرانی وہی عادت رکھی۔ تو جو مختلف کیفیات ہیں، جو وہ مختلف جو ریاکشنز ہیں وہ انسانوں کے، وہ شاعری میں شاعر ایکسپلور کرتا ہے۔ فون سے خیال، سچ تو یہ ہے کہ ترک کے تعلق کے بعد بھی ایک فون بے صدا مجھے آتا ضرور ہے۔ فون سے خیال آیا کہ جدید طرز زیست کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں انہیں یشب نے شاعری میں ڈالا۔ پہلے کم ہی لوگ سفر پر جاتے تھے، اب لوگوں نے گھر پر رہنا چھوڑا ہے۔ اب وہ انٹرنیٹ پر باتیں کرتا ہے، خط لکھنا تو اس نے کب کا چھوڑا ہے۔ باہر ہوں تو گھر کی یاد ستاتی ہے، گھر میں ہوں تو باہر اچھا لگتا ہے۔ اور یشب نے نقل مکانی کی ہے، لیکن وہ اس بستی کو نہیں بھولا جس کی مٹی سے اس کا خمیر اٹھا۔
وہ اسے پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کبھی کبھی ہلکا فکر سے میدان عمل میں بھی آتا دکھائی دیتا ہے۔ وہی بستی بسانے جا رہا ہوں، کبھی جو بستے بستے رہ گئی، ابھی میں تازہ دم تھا، حوصلے سے لڑ رہا تھا۔ یہ شعر ابھی آپ نے سنا، مجھے روندے گا خود میرا ہی لشکر، کیا پتا۔ اور یہ شب ہم تو سزا وارے عذاب و قہر ہیں، اس نے نہ جانے کس کے صدقے میں بلا ڈالی ہوئی ہے۔ شاعر شدت غم سے ٹوٹ جاتا ہے مگر اپنے آپ کو بکھرنے نہیں دیتا، اسے مایوسی بھی آ گھیرتی ہے لیکن وہ رجائیت کا دامن نہیں چھوڑتا۔ وہ کٹھن لمحات کو ایک اٹل حقیقت جانتا ہے اور اچھے وقت کو ایک نعمت، اور یہ نعمت اسے مزید نعمتوں کے امکانات دکھاتی ہے۔ دن تو اچھا گزرا، اس میں نہیں کلام، شام مگر اس سے بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ شعر ایسا ہے کہ دن اچھا نہ بھی گزرے، شام ہونے پر اکثر یاد آتا ہے۔ اور اس شعر میں دیکھیے خوبی اور بھی کہ پہلا مصرع جس لفظ کا ختم ہو رہا ہے، دوسرا مصرع اس کے ہمتافی لفظ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس طرح کی رعایتیں خود بخود ایک اچھے شاعر کے ہاں آتی ہیں۔ دن تو اچھا گزرا، اس میں نہیں کلام، شام مگر اس سے بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو یہ مجموعہ پڑھنے کی ظاہر ہے کہ دعوت دوں گا اور اس کے بغیر بھی آپ ضرور پڑھیں گے۔ سلیم نے ایک اینک کی بات کی کہ آپ اسے اپنی اینک سے پڑھیے۔ دراصل ہم نے مطالعے کے لیے مختلف اینکیں رکھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس ڈھیروں اینکیں ہیں، ایک غالب کو پڑھنے کی اینک، میر کو پڑھنے کی اینک، اقبال کو پڑھنے کی اینک۔ یشب اور ہم تو بیچارے کیا ان کے مقابلے میں، اگر آپ غالب کو پڑھنے والی اینک سے اقبال کو پڑھیں گے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور اسی طرح سے میر کو اس اینک سے پڑھیں گے یا میر کی اینک۔ تو یشب کو پڑھنا ہو یا کسی بھی شاعر کو تو میری گزارش ہے کہ آپ وہ اینک لگا کے اس کو پڑھیے جو اینک آپ شاپنگ کرتے ہوئے لگاتے ہیں، جو ڈرائیو کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اپنے معمولات سے گزرتے ہوئے، پھر اس کا کوئی شعر جب آپ کو یا کسی کا شعر یاد آئے تو پھر وہ شعر ہے۔